السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور ایک عجب کمی اس کی بیان کی، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ باقی جو مخلوق ہے اس کے بارے میں عجیب بات فرمائی، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم هدى، رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے زندگی کا علم دیا، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ چیونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتے، لائن کیسے بناتے؟ آپ اپنے انسانوں کا حال دیکھیں کہ وہ کہاں دور تک دیکھتے ہیں، کہیں کوئی لائن نہیں بنتی، 1 سینٹی میٹر، اور 10 کروڑ چیونٹیوں کا دماغ جمع کیا جائے، 10 کروڑ، تو اس کا ٹوٹل وزن 20 گرام ہے۔ تو ایک چیونٹی کا دماغ کتنا ہوگا؟ تو وہ کس سلیقے سے اپنا راستہ طے کرتی ہے، اپنا گھر بناتی ہے، غذا لے کے آتی ہے، اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتی ہے کہ یہ پھوٹ نہ جائے، پھر انڈوں کے لیے پہرا الگ، بچوں کے لیے الگ، اندھیرے میں۔ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، انہیں سیکھنا نہیں پڑتا۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں، اتنی چیونٹیوں کے گھر ہیں اور وہ باہر نکلتی ہیں، جب وہ اندر آتی ہیں تو ان کے سامنے جو 2 اینٹینا ہیں، سوراخ کے اندر 2 پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں، موٹے چیونٹے، وہ اس کے سر پر ایسے دستک دیتی ہیں۔ دنیا میں جتنی چیونٹیوں کے گھر ہیں، ہر ایک کی گھنٹی بجانے کا طریقہ الگ ہے۔ ایک دفعہ میرے پڑوسی اور میرے گھر کی گھنٹی کا ایک ہی آواز ہو گئی۔ اب میرے تو ہر وقت مہمان آتے ہیں، جب وہ گھنٹی بجے تو ان کا چوکیدار بھاگ کے باہر آگے وہ میرے گھر۔ اخیر 1 ہفتے بعد اس نے میرے نوکر سے کہا، او بھائی مولانا سے کہو اپنا گھنٹی بدلے، مہمان اس کا ہوتا ہے، بھاگنا مجھے پڑتا ہے۔ تو انسان کا دماغ کتنا بڑا ہے، اور چیونٹی کے دماغ کی کیفیت بتائی ہے۔ پوری دنیا میں یہ صرف 2 اشارے ہی ہیں، ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا۔ جب ان کے سر پہ چوٹ پڑتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ گھر کا آدمی ہے، وہ راستہ دے دیتے ہیں۔ جب وہ چوٹ انجان ہوتی ہے تو راستہ نہیں دیتے، چونٹی واپس چلی جاتی ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم هدى، ایک مچھلی ہے، اس کا نام ہے ایل، وہ سانپ کی طرح ہوتی ہے، وہ پورے سمندروں میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کے انڈے دینے کے لیے جو ٹیمپریچر ہے اور جو ماحول ہے وہ جزیرہ برموڈا میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ جنوبی امریکہ کے پاس ہے جزیرہ برموڈا۔ کراچی کی ایل اور ساؤتھ افریقہ کی ایل اور بحیرہ عرب کی ایل
یہ جب انڈے دینے پہ آتی ہیں تو یہ سفر کرتی ہیں، نہ کوئی راستہ ہے، نہ کوئی سڑک ہے، نہ کوئی کمپیوٹر ہے، نہ کوئی آگے سائن بورڈ ہے، وہ 3000 4000 5000 میل کا سفر کرتی ہیں اندھیرے پانی میں، چونکہ 80 میٹر کے بعد سورج کی روشنی نہیں سفر کرتی، 80 میٹر کے بعد اندھیرا ہوتا ہے، تو ٹھیک برموڈا پہنچتی ہیں۔ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، وہاں وہ انڈے دیتی ہیں اور انڈے دے کے مر جاتی ہیں، زندہ نہیں رہتی، کوئی مادہ زندہ نہیں رہتی، انڈے دے کے مر جاتی ہے۔ اب جو کراچی کی ایل سے انڈے نکلے تھے انہیں نہیں پتا ہماری ماں کہاں سے آئی تھی، جو بمبئی کے ساحل سے ایل گئی تھی ان کے بچوں کو نہیں پتا کہ ہماری ماں کہاں سے آئی تھی، اس کو پوری دنیا میں پھیلا دو۔ اب وہاں رہنے کے لیے ٹیمپریچر نہیں، فضا بھی کوئی نہیں، وہاں سے تو اوپر سے بھی کوئی جہاز گزرے تو اندر چلا جاتا ہے، اتنی کشش شکل ہے زبردست۔ تو پھر یہ بچے سفر کرتے ہیں، اور کراچی کی ایل کے انڈوں سے نکلے ہوئے بچے وہ دبئی نہیں جا کے رکتے، وہ جدہ نہیں جا کے رکتے، وہ کراچی آتے ہیں۔ برسوں سال کی ریسرچ کے بعد سائنسدانوں نے ثابت کیا کہ ہر ایل جہاں سے آتی ہے اس کے بچے وہیں جاتے ہیں۔ یہ کون علم دے رہا ہے؟ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اب اس کو جتنا پھیلا دو بات بڑھ جائے گی۔ پھر ہم نے سیکھنا شروع کیا، علم کی بے شمار اقسام ہیں، دنیاوی علوم بھی علم ہے۔ ایک غلط فہمی ہمارے علمی حلقوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ فنون ہیں، یہ علم ہے، یہ غلط ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم علم دیا صرف شریعت کا، الاسماء كلها۔ داؤد علیہ السلام وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے داؤد کو علم دیا، کیا؟ زرہ بنانے کا۔ تو یہ ایک تھوڑا سا نا بڑائی کا بول ہے، ہم علم پڑھ رہے ہیں اور باقی فنون پڑھ رہے ہیں، یہ سارے اللہ کے دیے ہوئے علوم ہیں، دنیا کے بھی آخرت کے بھی، اور کسی علم کی کوئی انتہا نہیں۔ تو جب ہم نے اپنے اپنے طور پر زندگی میں محنت کی تو اللہ نے اوپر ایک آیت لکھ دی، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ لگاؤ زور جتنا لگا سکتے ہو، جو تمہیں ملا ہے، جو تم نے لیا ہے، یہ نہیں کہا، سمجھ رہے ہو؟ مفتی احمد علی کہتا ہوگا میں مفتی ہوں، میں نے پڑھا ہے۔ جو تمہیں ملا ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ وہ کتنا ہے؟ قلیلا، الا قلیلا۔ اور 60-70 سال کی زندگی میں کوئی کیا حاصل کر سکتا ہے؟ لہذا علم کامل والے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو وہ ہے علیم، عالم، علیم، علام۔ اس سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہے۔ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، دیکھنا کیسا ہے کہ ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ، ذرہ اردو میں چھوٹی چیز کو کہتے ہیں اور عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، جو 1 سینٹی میٹر کا 1 کروڑواں حصہ ہوتا ہے، سینٹی میٹر کا۔ تو لا یخفی علی اللہ من شیء لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، وہ تو ایٹم کو دیکھ رہا ہے جو سینٹی میٹر، یہ سینٹی میٹر ہے، تو اس کے 1 کروڑ حصے کرے کون؟ تو وہ کہتے ہیں 1 سینٹی میٹر کا 1 کروڑواں جو حصہ حرکت کر رہا ہے
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، وہ بھی تیرے رب کی نظر ہے وہاں۔ سواء منکم من اسر القول، آہستہ بولو، ومن جہر بہ، زور سے بولو، ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں چلو، وسارب بالنہار، دن کے اجالے میں چلو، تم چھپ نہیں سکتے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما كانوا يعملون۔ اللہ کے علم کی بات بتا رہا ہوں، عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو الاول، دیکھو علم کامل اس کا ہوگا جس کی ابتدا بھی نہ ہو انتہا بھی نہ ہو۔ ہم اس کائنات کے اندر ہیں انڈے میں بچے کی طرح۔ مرغی کا انڈا ہوتا ہے نا، اس میں 21 دن، ماں کا پیٹ ہے اس میں 9 مہینے، بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے یا 90 سال رہے، جب تک باہر نہیں آتا کائنات کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو اس کائنات نے انڈے کی طرح، ماں کے رحم کی طرح ہمیں گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ جب تک اس سے باہر نہیں نکلتے ہم اس کائنات کو نہیں پہچان سکتے، نہیں جان سکتے۔ یہ کتنی بڑی کائنات ہے، آسمان کے نیچے جس کو اللہ دنیا کہتا ہے، کٹیا تھوڑی، یہاں سے یہاں تک، اس میں سے 3% نظر آ رہا ہے، 97% اوجھل ہے چونکہ وہاں اندھیرا ہے، بلیک ہول۔ اس میں اتنی مقناطیسی طاقت ہے کہ جو چیز اندر جاتی ہے زیرو ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے یہاں تک جو 3% ہے، جس کو ناسا ہیوسٹن میں وہاں گیا، جماعت میں گیا تھا، تو ایک بنگالی سائنسدان تھا، اس سے ملاقات ہوئی، اسے یہ ساری بات پڑھی تھی میں نے پہلے، تصدیق اس سے کروائی۔ یہاں سے یہاں تک یہ 3% ہے اور یہ 97% ہے۔ یہاں نظر کچھ نہیں آتا، یہ 3% ہے، چلو یہ کر لو، یہاں نظر آتا ہے۔ یہاں سے یہاں تک پہنچنے کے لیے ایک جہاز اڑے روشنی کی رفتار سے۔ روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، یہ میں نے کیا، اور روشنی 3 لاکھ کلومیٹر سفر کر گئی۔ ٹھیک ہے، یہ آنکھ جھپکی اور کھولی اور روشنی 3 لاکھ کلومیٹر سفر کر گئی۔ اب ایک جہاز یہاں سے اڑے 3% اور یہاں پہنچے روشنی کی رفتار سے، تو اسے 90 ارب سال کی ضرورت ہے۔ تو لہذا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کس کا علم کامل ہے؟ جو اپنا تعارف خود کراتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تم مولوی ہو کے بھی مجھے یاد کرو نہ کرو، کل کائنات میری تسبیح پڑھتی۔ سبح کا ایک مطلب تیرنا بھی ہوتا ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کو دن میں لمبا تیرنا ہے۔ مکے میں تو پانی کا قطرہ کوئی نہیں، تو یہ تیرنا کیا ہے کہ تیرنے والا جب پانی میں اترتا ہے تو اگلے کنارے تک پہنچنے سے پہلے رک نہیں سکتا، رکے گا تو ڈوب جائے گا۔ گاڑی میں ہے، وہ پیدل ہے، بس میں ہے، ریل میں ہے، اتر جائے، چڑھ جائے، رک جائے، لیکن پانی میں اترنے والے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اسے اس کنارے تک پہنچنا ہے۔ تو سبح میں ایک معنی تو اللہ کی تسبیح ہے، اور ایک معنی ہے کہ اس میں کوئی کسی وقت بھی ٹھہراؤ نہیں، 24 گھنٹے کے ہر گھنٹے میں، گھنٹے کے ہر منٹ میں، منٹ کے ہر سیکنڈ میں، سیکنڈ کے ہر ذرے میں، ایک سیکنڈ 100 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ کل کائنات تیرے رب کو یاد کر رہی ہے، کیونکہ عزتوں والا، حکمتوں والا۔
ساری کائنات لہو ملک السماوات والارض. آج تک سائنسدان پاگل ہوئے پڑے ہیں کہ یہ سارا کارخانہ کس نے بنایا ہے، کیسے بنایا ہے، کس طرح بنا ہے. یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. زندگی موت کا مالک، ہر چیز پر قادر. اب وہ بات آئی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اس کے بعد یہ دعویٰ سچ ہو سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جو اول نہیں، جو آخر نہیں، جو ظاہر نہیں، جو باطن نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو بہت بڑا علامہ، نہیں کہہ سکتا. صرف ایک ہے. اور پھر میرے نبی نے حدیث شریف میں کہا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. ان چاروں جملوں کی تشریح کی. تو وہ اول ہے جس کا پہل کوئی نہیں، جس سے پہلے کچھ نہیں. وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٍ. تو وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں. وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٍ. تو وہ بلند ہے جس کے اوپر کچھ نہیں. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٍ. اور تو وہ چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں. یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. مثال دیتا ہے میرا رب، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، اس پر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو. ایک چل رہی ہے یا اربوں خربوں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو میرے رب کا یہ کہنا نہیں ہے کہ میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے دبیب النملہ. اس چیونٹی اور اس جیسی کروڑوں چیونٹیوں کے حقیر ٹانگوں سے جو ایک لکیر اس کالے پہاڑ، کالی رات، کالے پتھر، کالی ٹانگوں سے لکیر پڑ رہی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. تو تجھے کیوں نہیں دیکھے گا، مجھے کیوں نہیں دیکھے گا. لا يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ہم بناتے ہیں روشنی میں. اللہ کہتا ہے فی ظلمات ثلاث، میں تمہیں بناتا ہوں تین اندھیروں میں. خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. مختلف مراحل سے. ایک نطفہ انسانی مرد کا، ایک نطفہ، اس کا قد کتنا ہوتا ہے؟ یہ سینٹی میٹر ہے اور یہ ملی میٹر ہے. مفتی صاحب اینک کو ڈال دیں تو نہ ملی میٹر نظر ہی نہیں آئے گا. ایک ملی میٹر کا 20واں حصہ ہوتا ہے نطفہ. 1/20 ملی میٹر. پتلا کتنا ہوتا ہے؟ اس بال سے 600 گنا زیادہ پتلا ہوتا ہے. 600 گنا. اس بال کے 600 حصے کر سکتے ہیں. اس بال سے وہ 600 گنا پتلا ہوتا ہے. 1/20 ملی میٹر اس کا قد ہوتا ہے. اور 2-3 ملین یعنی کوئی 30 لاکھ 20 لاکھ نطفے نکلتے ہیں. اور آگے ایک انڈا ہوتا ہے. اس انڈے میں جو کوڈ ہے، ان نطفوں میں ایک نطفے میں وہ کوڈ ہے. سب اس سے ملیں گے، یہ ان کو ہٹاتا جائے گا، ہٹاتا جائے گا، ہٹاتا جائے گا. میں نے کتاب میں پڑھا کہ اگر یہ کام باہر سائنسدان بیٹھ کر کریں کہ ان 30 لاکھ نطفوں میں اس انڈے کا کوڈ اور اس نطفے کا کوڈ ڈھونڈیں تو ایک حمل ٹھہرنے میں 10 سال لگیں گے. 10 سال. اور یہ جو انڈا ہے یہ ان 30 لاکھ 20 لاکھ نطفوں کو اتنی تیزی سے چیک کرتا ہے کہ کم سے کم 2 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے میں اس کو ڈھونڈ لیتا ہے. صرف 6 گھنٹے، میکسیمم 6 گھنٹے میں اسے ڈھونڈ کر اس سے ایسے جڑ جاتا ہے. بلا وہو الخلاق العلیم.
اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ امیہ بن ابی السلط بہت بڑا شاعر گزرا ہے طائف کا، اس کے توحید کے اشعار پڑھو تو اب حیران ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا آمن لسانہ وجحد قلبہ، امیہ کے بارے میں کہ اس کی زبان ایمان لائی، اس کا دل کفر پہ رہا، ایمان نہیں لایا حسد کی وجہ سے کہ میں اتنا بڑا شاعر تھا، یہ تو مجھے نبوت ملنی چاہیے تھی۔ تو مکے میں ایک دن آیا کہنے لگا محمد مقابلہ ہو جائے، آپ نے کہا ہو جائے۔ تو سارے قریش امیہ کے ساتھ جمع ہو گئے، ماشاءاللہ آپ جیسے بہت بڑا مجمع کٹھے ہیں ایسے اس کے بعد سارا مکہ کٹھا ہو گیا، اور آپ کے ساتھ صرف دو آدمی، ایک ابو بکر اور ایک بلال۔ تو وہ اپنی شاعری کے فن دکھاتا رہا۔ تو جب وہ فارغ ہو گیا تھا، میں نے کہا فرغ تھا یا ابن ابی السلط؟ کہاں؟ کہا میں سناؤں؟ کہ سناؤ۔ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ جو شروع ہوئے اور جب ان آیات پر پہنچے بلا وہو الخلاق العلیم جب کہا تو امیہ نے چھلانگ لگائی اور دوڑنے لگ گیا، دوڑ پڑا۔ قریش نے کہا کدھر دوڑتا ہے؟ وہ کہا لیس ھذا کلام البشر، وہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ آپ کو پتا سبع معلقہ لٹکے ہوئے تھے بیت اللہ میں، پہلے پڑھائے جاتے تھے۔ تو جب قرآن اترنا شروع ہوا تو سب نے اپنے وہ قصیدے اتارنے شروع کر دیے، اتارنے شروع کر دیے، اتارنے شروع کر دیے۔ آخر میں امر القیس کا قصیدہ، اس کی وارث اس کی بہن تھی، وہ تو مر گیا تھا جوانی میں۔ تو لوگوں نے کہا تو دیکھتی نہیں کیسا کلام محمد پہ اتر رہا ہے؟ وہ کہنے لگے ابھی میرے بھائی جیسا کلام آیا نہیں، جب آئے گا میں دیکھ لوں گی۔ تو اس کی شروع کی تشویب ہے قفا نبک من ذکرى حبیب ومنزل بسبت اللواء بین الدخول فحوملی فتغضی فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلی ترى بعر الارآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنزلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدمع محملي۔ یہ اس کی تشبیب ہے۔ آگے پھر وہ انیزہ کی بکواس کرتا ہے، وہ میں نے نہیں یاد کیا میں نے صرف یہ یاد کیا ہوا۔ یہ چھوٹا تھا امرؤ القیس، 10 سال کا ہو گیا، اس نے شعر نہیں کہا۔ یمن کے بادشاہ کا بیٹا تھا، تو اس نے 2 غلاموں کو بلایا تاکہ ان پہاڑوں کے پیچھے جا کے اس کی گردن اڑا دو۔ وہ غلاموں نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ کہا یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ حرام نسل ہے، حلال نہیں ہے۔ تو غلاموں نے پوچھا کیسے پتہ چلا گا؟ کہ 10 سال کا ہو گیا، ایک شعر نہیں کہا، اگر میرا نطفہ ہوتا تو اب تک یہ شاعر ہوتا، تو لہذا مجھے شک ہے اس کے نسب پر، اس کو قتل کر دو۔ وہ لے کر گئے 2 پہاڑوں کی اوٹ میں، تو انہوں نے تلواریں نکالی۔ کہا ماں ٹھہرو، کیا ہوا؟ کہا تیرے باپ کا حکم ہے تجھے قتل کیا جائے۔ کہا کیوں؟ کہا تیرے نسب میں شک ہے۔ کس وجہ سے؟ کہا کہ تو شاعر
نہیں ہے، تو ابھی تک ایک شعر نہیں بولا، تو اس نے فی الودی کہا قفا، دو تھے نا، قفا، کیا خوبصورت ابتدا ہے، سبحان اللہ۔ وہ عربی سیکھو، ضرب یضرب ضربن سے قرآن نہیں آتا، اللہ کی قسم، منطق پڑھنے سے قرآن نہیں آتا۔ پتہ نہیں یہ بر صغیر کے مولویوں کو کہاں سے سوج گیا ہے کہ منطق کے بغیر تو قرآن بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ یہ پٹھان تو لڑ پڑتے ہیں، کلو آبا کلو باجا، آجا آجا، یہ علم ہے، اس کو علم کہتے ہو؟ سارا جھوٹ بکواس۔ نے کہا کفا نب کے من ذکرى حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی، یہ پہلا شعر اس نے 10 سال کی عمر میں کہا تھا۔ وہ تو حیران پریشان واپس آئے، کہیں گے ھذا اشعار العرب ایھا الملک، ھذا اشعار العرب، کہ وہ کیسے؟ کفی بیت واحد وقف واستوقف بکا واستبقى ونعى الديار والمنزل في بیت واحد، یہ کھڑا ہوا ہمیں کھڑا کیا، یہ رویا ہمیں رلایا، اور محبوب کے شہر کا اور اس کے گھر کا نوحہ ایک ہی مصرے میں بیان کر دیا، تو پھر واقعی وہ اشعار العرب بنا۔ تو سورہ ہود کی آیت اتری، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ یہ قرآن کی افصح آیت ہے، اس میں 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت ہیں۔ 19 الفاظ میں 21، میں نے خود پڑھے ہیں، 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت ہیں۔ ایک اور واقعہ ساتھ جوڑ دوں، عبداللہ بن مقفع ایک ایرانی تھا اور عربوں سے بڑا عربی دان تھا، بنو امیہ کا آخری دور تھا۔ تو اسے عیسائی یہودی پارسیوں نے کہا تو قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام تیار کر، تیرا گھر سونے چاندی سے بھر دیں گے، کہ مجھے 6 مہینے فارغ کرو اور مجھے کتابیں دو۔ 6 مہینے اس نے دروازہ بند کر دیا، راشن اس کے گھر پہنچتا تھا اور وہ پڑھتا تھا، لکھتا تھا، پھاڑتا تھا، پڑھتا تھا، لکھتا تھا، پھاڑتا تھا۔ 6 مہینے کے بعد کہنے لگا یہ کلام قرآن کی ٹکر کا ہے۔ 6 ماہ کے بعد گھر سے نکلا، گلی میں گزر رہا ہے، ایک گھر کی کمرے کی کھڑکی گلی میں کھلی ہوئی ہے، وہاں ایک بچی قرآن کھول کے پڑھ رہی ہے۔ یہ عبداللہ گزرتا ہے اور وہ پڑھتی ہے قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ تو وہ ایسے تھر تھر آیا، کہا یا ویلک ابن المقفع، تیری 6 ماہ کی محنت کو تو یہ چند لفظ توڑ کے چلے گئے۔ واپس گیا، پھاڑ کے کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا۔ تو امر القیس کی بہن نے کہا اب اتارتے ہوں، چونکہ زمین آسمان کو حکم کوئی شاعر نہیں دے سکتا، الا رب السماوات والارض لا یامر الارض والسماء الا ربهما وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، اے زمین پانی نگل جا، اے آسمان کھل جا۔ تو اس نے اس سے استدلال کیا کہ زمین آسمان کو حکم صرف زمین آسمان کا رب دے سکتا ہے۔ تو یہ جو قرآن کا حسن و جمال ہے، یہ ان 6 7 8 سالوں میں اتنا اس میں خلط ملط علوم ہیں کہ وہ ہم پر کھلتا ہی نہیں ہے۔ ہماری مثال اس اندھے کی ہے جو بہت خوبصورت چمن میں ہے لیکن دیکھ کچھ نہیں سکتا۔ ایک ادیب تھے مصر میں، ان کا نام بھی ادیب کامل تھا۔ تو لندن میں ایک عربی کانفرنس تھی، اس میں ایک
مستشرق فنکل گورا، وہ بہت بڑا عربی دان تھا. تو جب یہ میٹنگ میں جمع ہوئے تو وہ فنکل کہنے لگا کہ استاد ادیب، آپ جیسا پڑھا لکھا بھی کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ تم دلائل چھوڑو، میں تمہیں ایک مضمون دیتا ہوں قرآن کا، 10 جملے تم لکھو، 10 میں لکھوں گا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے. کا بولو. کا لکھو جہنم بہت بڑی ہے، اس پر 10 جملے لکھو. انہوں نے کہا یہ کیا مشکل کام ہے. انہوں نے قلم اٹھایا اور 10 جملے لکھ دیے. استاد ادیب رحمہ اللہ نے بھی 10 جملے لکھ دیے، دونوں پرچے سامنے رکھ دیے. کہ اس سے اچھا لکھ سکتے ہو؟ کہا نہیں. فرمایا میں بھی نہیں لکھ سکتا ہوں. کہ اب سناؤ قرآن کیا کہتا ہے کہ جہنم بہت بڑی ہے. کہاں؟ کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. وہ کہتا ہے ہاں هذا قرآن، نعم هذا قرآن. کہ لیس کلام الناس. اب اس میں کیا حسن ہے جس نے ایک گورے کو پاگل کر دیا؟ تم ایسے بت بن کے بیٹھے ہو، تمہارے دلوں کے تار نہیں چھڑے کہ تم ضربہ یضرب سے آگے جانتے ہی کچھ نہیں. ایک تاجر مجھ سے کہنے لگا یہ جو مدرسوں کے طلبہ ہیں ان کو غصہ بڑی جلدی آتا ہے، کالج کے لڑکوں کو اتنی جلدی غصہ نہیں آتا. بات بھی سچی ہے، جھوٹ نہیں کہا. میں نے کہا ان کا پہلا سبق ہے ضرب 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 ضربت ضربت ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتی ضرب ضربتن ضربت ضربنا. اور الفاظ اثر کرتے ہیں. تو آج تک یہ ضربہ کو نہیں بدل سکے، وہی پرانی روش. تو میرے عزیزو، قرآن علم ہے. قرآن الم نخلقکم من ماء مہین. میں دوبارہ پیچھے جاتا ہوں. بلا وہو الخلاق العلیم. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم نے تمہیں ایک حقیر سے پانی سے پیدا کیا اور تھوڑے پانی سے پیدا کیا، کمزور پانی سے پیدا کیا. اللہ کہا نہیں، الم نخلقکم من ماء مہین، ایک ذلیل پانی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. ایک تھپڑ مارا ساری کائنات کے منہ پر، ساری دنیا کے فرعونوں پر جو اکڑ کے چلتے ہیں. اور ایک ذلیل قطرہ. کتنا قطرہ؟ ملی میٹر کا 20واں حصہ. کتنا پتلا؟ بال سے 600 گنا پتلا. ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا آئے ہائے فنعم القادرون. ہے کوئی میرے جیسا پھر کر کے دکھانے والا؟ کیا حسن ہے. میں کیسے اپنا درد کھول کے آپ کو دکھاؤں کہ میں پوری دنیا پھرا ہوں. بر صغیر جیسے قربانی والے طلبہ پوری دنیا میں کوئی نہیں، لیکن نظام تعلیم ان کو قرآن سے نہیں جوڑتا، فقہ سے جوڑتا ہے. قرآن سے غافل ہیں. میں پڑھ رہا ہوں اور میرے اندر ایسے لہریں اٹھ رہی کہ تھوڑا سا ایک ذرہ اللہ نے مجھے سمجھایا ہے. پھر اس کو دوسری طرف لے جاؤ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے نکالا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً جونق فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً لوتھڑا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا ہڈیاں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا اوپر گوشت ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر پھر یہ شکلیں عطا فرمائیں. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ہے کوئی تیرے رب سے زیادہ خوبصورت بنانے والا؟ اور عجب بتاؤں، یہ چھوٹے سے اگر انڈا بھی اتنا ہی چھوٹا ہوتا، انڈا کوئی ایڈا وڈا ہوتا ہے، وہ اتنا ہی چھوٹا انڈا ہوتا ہے اور سب سے پہلے دل بن جاتا ہے. سب سے پہلے دل بنتا ہے، وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے بغیر روح کے.
ہر انسان کا دل اس سے 4 مہینے بڑا ہوتا ہے، دل دھڑکنا شروع کر دیتا بغیر روح کے، 4 مہینے کے بعد روح پیدا ہوتی ہے، سارا جسم بنتا ہے، حرکت شروع ہوتی ہے۔ تو وہ سائنسدان حیران ہیں کہ یہ سارا کچھ کیسے بن جاتا ہے، اتنا باریک پانی کا قطرہ، اس سے یہ سب کچھ کیسے بن جاتا ہے۔ یہ 2 آنکھیں ہیں، ان میں 26 کروڑ بلب ہیں، 13 کروڑ یہاں ہیں، 13 کروڑ یہاں ہیں۔ اس ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں اتنے حقیر پانی سے یہ اتنا بڑا باریک نظام کون بنا رہا ہے؟ اللہ کو تو وہ مانتے نہیں، تو پاگل ہیں، حیران ہیں کہ یہ کیسے ہے۔ اور 7 ارب انسان ہیں، 14 ارب آنکھیں ہیں، اور ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں بنی ہیں، اور روشنی میں ٹوٹل 7 رنگ ہیں، ٹوٹل 7 رنگ۔ 14 ارب آنکھوں میں کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ 7 رنگوں میں ایسی بدی ذات کس میں بناتی ہے، پتہ نہیں کیسے بناتی۔ ایک کا رنگ، جڑواں بچوں کے رنگ ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ یہ ایک بولنے والا آلہ ہے، سب کی آواز مختلف ہے۔ ٹیلی فون پہ آواز آتی ہے، اچھا مولانا طارق جمیل بول رہے ہیں، ارے تو نے کیسے پہچانا؟ میں تو بہت دور ہوں۔ آواز چھوڑو، چال سے پہچان لیتے، اندھیرے میں آ رہا، او یہ تو مولانا طارق جمیل آ رہا ہے۔ ہر ایک کی چال الگ، بول الگ۔ یہ انگلی کے اوپر جو لکیریں ہیں، چلو آنکھ تو ذرا موٹی ہے، پہلے آنکھ کی تفصیل سنو۔ 26 کروڑ بلب، ان کے پیچھے 13 لاکھ تارے ہیں، 13 لاکھ تاروں سے ان کی روشنی کو اللہ اندر لے جاتا ہے۔ 13 لاکھ تاریں گزرتی کتنے فاصلے سے ہیں؟ 1.4 ملی میٹر، 1.4 ملی میٹر سے اللہ 13 لاکھ تاروں کو گزارتا ہے، ملنے نہیں دیتا۔ جامع اشرفیہ اتنا بڑا ہے، 2 تاریں ملتی ہیں اور اٹھا 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 بلب جلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی بنی ہوئی ہیں پائپ لائنیں، اور 1.4 ملی میٹر سے 13 لاکھ تاریں گزرتی ہیں، ان کو جڑنے نہیں دیتا، ملنے نہیں دیتا، ان کو جلنے نہیں دیتا، اور پیچھے جا کے تصویر کا عکس بناتا ہے۔ یہ ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں اللہ کے سوا کون ہے؟ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ مورس بقائی ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے، اس کو انور السادات نے مصر بلایا ریسرچ کے لیے، فرعون کی ممیوں۔ جب اس نے فرعون کی لاش دیکھی تو کہنے لگا یہ تو وہ لاش ہے جو سمندر میں ڈوبی تھی، اس کے اوپر سمندری نمک ہے۔ تو عیسائی پادری آ گئے، کہا اس سے رجوع کرو ورنہ مسلمانوں کی کتاب سچی ہو جائے گی۔ تورات میں، انجیل میں ذکر ہے فرعون ڈوبا، لیکن بدن کو نجات دی گئی، یہ کوئی نہیں، قرآن میں ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةٌ۔ وہ کہنے لگے مسلمانوں کا قرآن سچا ہو جائے گا، اس سے رجوع کرو۔ کہا دیکھو بھائی، نہ میں مسلمان ہوں نہ میں عیسائی ہوں، میں ایک سائنسدان ہوں، میرا علم کہتا ہے کہ یہ وہی ہے، چونکہ اس کے اوپر سمندری نمک ہے اور کسی پر نہیں ہے، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو بچو، اصل علم قرآن ہے، اور یہ میرا ایک دکھ ہے کہ ہمارے بچے قربانی میں کمال پر ہیں لیکن قرآن سے نا آشنا ہے۔ جب قرآن سے نا آشنا ہوں گے تو اللہ سے نا آشنا ہوں گے۔ جو تعارف اللہ نے اپنا قرآن میں کرایا ہے کسی اور جگہ تو نہیں کرایا۔ آیت الکرسی کو علماء نے لکھا ہے کہ پورے آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ چلو ایک اور بات سناتا ہوں۔ قریش میں حسب نسب، میں اللہ کا نبی کا نسب پڑھتا ہوں۔ قریش آ گئے، یا محمد انسب لنا ربک، اپنا رب کا نسب تو بیان کر۔
ہمیں تو اپنے گھوڑوں کے نسب بھی آتے. یہ حرم شریف کے اندر بات ہو رہی. تو ایک دم جبریل اترے لاکھوں فرشتوں کے ساتھ. صرف اکیلے نہیں آئے، لاکھوں فرشتے اترے. 70,000 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار. وَمَعَهُ 70,000 مَلَكًا کا مطلب 70,000 نہیں، بے شمار. کہ یا رسول اللہ یہ کلام پڑھ کے سنائیے. قل، کہو انہیں، ہوا وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ. خدا نہیں ہے، اللہ ہے. خدا تو ایک فارسی کا لفظ ہے، اس میں وہ نور ہے ہی نہیں جو لفظ اللہ میں نور ہے. جب تم اللہ کہتے ہو تو اللہ کے 99 ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو. وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، ایک نہیں، اکیلا. ایک کا دوسرا بنتا ہے، اکیلے کا دوسرا نہیں بنتا. یکتا فارسی کا لفظ زیادہ طاقتور ہے. تو اکیلا ہے، ضرورتیں کیسے پوری کرتا ہے؟ اللہ الصمد. انہیں بتا دو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. علامہ طحاوی کا جو عقیدہ ہے، چھوٹا سا رسالہ، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان. نہ کسی مکان میں آتا ہے نہ کسی زمانے میں آتا ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. صرف ایک طرف نہیں، ادھر نظر اٹھاؤ اللہ، ادھر دیکھو اللہ، ادھر دیکھو اللہ، ادھر دیکھو اللہ، اوپر دیکھو اللہ. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اپنے اندر دیکھو تو اللہ. ابھی تو میں نے تخلیق بتائی ہے کہ جو بتاتی ہے کہ اللہ کیا کر کے دکھاتا ہے. یہ نوخن کہاں سے آ جاتے ہیں، یہ بال کہاں سے آ جاتے ہیں، یہ زبان بولنا کیوں شروع کر دیتی. زرافے کی اتنی لمبی زبان ہے، بولتا کیوں نہیں. مگرمچھ کی اتنی لمبی زبان ہے، بولتا کیوں نہیں. میں 1.25 انچ کی زبان سے کیسے بول رہا ہوں. دماغ ایک بھیجا ہے، اس میں نہ کوئی تار ہے نہ کوئی رگ ہے. اور اس میں اتنا علم کہاں سے آ جاتا ہے، خیالات کہاں سے آ جاتے ہیں، محبت کہاں سے آتی ہے، نفرت کہاں سے آتی ہے، طاقت کہاں سے آتی ہے، شجاعت کہاں سے آتی ہے، سخاوت کہاں سے آتی ہے، پاک دامنی کہاں سے آتی ہے، غصہ کہاں سے آتا ہے، کفر کہاں سے آتا ہے، ایمان کہاں سے آتا ہے. وہ تو ایسے کہ ریشہ سا ہے. کون اس میں یہ جذبے بھر رہا ہے؟ ایک مکھی کا دماغ، ایک مکھی کا دماغ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. سوئی کی نوک، سوئی کی نوک یہاں رکھو کوئی نشان پڑے گا، اس سے بھی مکھی کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر 1,30,000 حصے ہیں. اب سائنس کی بات بتا رہا ہوں. اور 1,30,000 حصوں کو جوڑنے کے لیے 5 کروڑ تاریں لگی ہوئی ہیں. 5 کروڑ. بلا وہو الخلاق العلیم بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد. وہی ہے سارے بکھیڑے کو بنانے والا، کہاں سے اس کا بیٹا بنا دیا. اور وہ سارا دماغ سوئی کے آگے ناک کیسے کو کہتے ہیں، نوک سے کم، اور 5 کروڑ تاریں. اور کبھی دیکھا مکھی کو مارنا کتنا مشکل ہوتا ہے. آپ کا ہاتھ یوں جاتا ہے، وہ اڑ جاتی ہے، ادھر سے وہ گئی، ادھر سے وہ گئی. اس کے یہاں چھوٹے سے ماتھے میں، میرا کتنا بڑا چہرہ ہے، 2 آنکھیں ہیں، اس کا کتنا چھوٹا ماتھا ہے، 100 آنکھیں ہیں. 100. وہ ایک ہی وقت میں اوپر دیکھتی ہے، سامنے دیکھتی ہے، دائیں دیکھتی ہے، بائیں دیکھتی ہے، پیچھے دیکھتی ہے. اب ادھر سے آؤ، اب ادھر سے آؤ، وہ گئی. تو میرے عزیزو، پہلا علم ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. یہاں فا ہے، واو ہونا چاہیے، جانو کہ لا الہ الا اللہ.
فا ہے۔ عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہے۔ فا کا مطلب ہے یہاں فوراً سب سے پہلے سمجھو لا الہ الا اللہ، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سیکھو، اللہ کو سیکھو۔ فا سب سے پہلے۔ فحملت ہو، بائبل میں ہے کہ حضرت مریم حاملہ ہوئی، 9 مہینے بچہ پیٹ میں اٹھایا۔ قرآن کہتا فحملت ہو، فوراً حمل، فانتبذت به مکانا قصیا، فوراً وہاں سے بھاگی۔ فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، فوراً درد ذیل ہوا اور بچہ پیدا ہو گیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا فناداها من تحتها، فوراً جبریل آئے۔ فا 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 یہ بتا رہا ہے فوراً 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 فوراً۔ تو میرا اللہ فا سے اشارہ کر رہا ہے کہ منطق فلسفہ بعد میں پڑھو، پہلے مجھے پڑھو، پہلے مجھے جانو کہ میں کون ہوں۔ تو صحابہ نے اللہ کو جانا تھا، وہ سارے تو قرآن کے حافظ بھی۔ حضرت خالد بن ولید نے نماز پڑھائی فجر کی، تھوڑا سا یہاں سے پڑھا، تھوڑا سا یہاں سے پڑھا، تھوڑا سا یہاں سے پڑھا، ایک سورت پوری نہیں پڑھ سکے۔ سلام پھیرنے کے بعد کہا بھائیو معاف کرنا، لقد شغلنی الجہاد عن القرآن، جہاد میں لگ کے قرآن نہیں پڑھ سکا۔ اور سیف اللہ کو اندر اتر گیا تھا۔ نہ سارے علماء تھے، نہ سارے مفتی تھے، نہ سارے قرآن پڑھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا موتا کی جنگ میں اخذ الرایۃ زید فتقدم فقاتل فقتل ودخل الجنہ، جنگ موتا، صحابہ 3000، روم 1,00,000۔ ابو ہریرہ کی پہلی جنگ، ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے۔ ثابت بن اکرم انصاری صحابی بدری ساتھ کھڑے ہیں۔ ابو ہریرہ لگتا ہے لشکر دیکھ کے ڈر رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں یار ڈر رہا ہوں، کوئی ہماری طرح منافقت کرتے نہیں، میں بڑا تھا، ہاں یار ڈر لگ رہا ہے۔ کہا ما شہدت بدرن، تو بدر میں نہیں تھا، انا لا ننصر بالکثرہ، ہماری کثرت سے مدد نہیں ہوتی، اوپر سے ہوتی ہے۔ پھر اخذ الرایۃ جعفر فقاتل فتقدم فقتل ودخل الجنہ، جعفر شہید ہو گئے۔ آپ مسجد نبوی میں 700 میل دور کا منظر بتا رہے ہیں۔ ثم اخذ الرایۃ عبداللہ فقاتل وقتل، اور تھوڑی دیر کے بعد کہا ودخل الجنہ، جھنڈا گر گیا، اب کوئی اٹھانے والا نہیں۔ ثابت بن اکرم انصاری نے جھنڈا اٹھایا کہ یہ جھنڈا کسی کو دو۔ سب نے کہا تو ہی لے لے، تو بدری ہے۔ کہا نا بھائی میرے بس کا نہیں ہے، کسی اور کو دو۔ اس مجمع میں شور شرابے میں کسی کے منہ سے نکلا خالد کو دو، تو ایک دم سب بولے خالد کو دو، اور اللہ کا نبی ایسے خاموش دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں بول رہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، ایک سسپینس پیدا ہوا ہے۔ تو خالد کہنے کو میں تو نیا آدمی ہوں، میری پہلی جنگ ہے، مجھے امیر نہ بناؤ، کسی پرانے کو امیر بناؤ۔ کہا نہیں خالد خالد خالد۔ تو جب خالد بن ولید نے ایسے تلوار لہرائی نا، تو میرے نبی نے کہا الآن اخرج اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ اور قرآن یاد نہیں ہے، تو ایک دن میں ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ اللہ نے ان کو اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو جنگ کا علم الہام کیا تھا۔ اگلے دن انہوں نے کیا کیا، رات کو پہاڑوں پہ آگ جلا دی۔ آگ جلنے کا مطلب تھا کہ نیا لشکر آ گیا ہے۔ میں گیا ہوں موتا، پہاڑی علاقہ، اور صبح کیا کیا، ادھر والوں کو ادھر کر دیا، ادھر والوں کو ادھر کر دیا، پیچھے والوں کو آگے کر دیا، شکلیں تبدیل کر دی۔ تیسرا کیا کیا، 100 آدمی پیچھے چھپا دیے کہ ہر تھوڑے دیر بعد 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے آ کے حملہ کرو۔ اب رومیوں نے رات کو آگ دیکھی، کہنے لگے لے بھئی یہ تو نواں لشکر آ گیا، مارے گئے۔ اگر 3000 امان دینا نہیں ہوں ہو رہا گئے،
تو رو پڑ گیا. جب صبح شکلیں دیکھی تو بدلی ہوئی، کہنے وہ واقعی یہ تو اور ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ اکبر کو آ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد اللہ اکبر اور بھی آ گئے. اسی روم میں بھاگ گئے سارے رومی. یہاں تھا اللہ، انہوں نے اللہ کو یہاں بسایا تھا، ہم نے یہاں بسایا ہو. تو علم کی معراج تو اللہ ہے. تو بچوں، میں ایک نوحہ ہی ہے میرا، مجھے پتا ہے اس پہ عمل نہیں ہو سکتا جو نظام چل رہا ہے، لیکن چلو مجھے تو حکم ہے کہ میں شور مچاؤں، میں نوحہ خوانی کروں کہ قرآن سے دل لگاؤ، قرآن سے دل لگاؤ، قرآن کو سمجھو کہ یہی اصل العلم ہے جو دنیا بھی بتاتا ہے، جو آخرت بھی بتاتا ہے. ہمیشہ کا ٹھکانہ کہاں پڑھو گے؟ ہمیشہ کی جہنم کہاں پڑھو گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. سبحان اللہ. جو ڈر گیا اللہ سے اس کے لیے 2 جنتیں. کیسی ہیں؟ ذواتا افنان، بے شمار رنگ برنگ کے درختوں والی ہے وہ. اور کیسی ہے؟ فیہما عینان تجریان، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہیں. اور کیسی ہے؟ متکئین علی فرش فیہما من کل فاکہۃ زوجان. ہر پھل کی کثرت ہے. بڑے سٹور میں جاؤ نا تو پوچھنا نہیں پڑتا بھئی پیاز ہے، لہسن ہے، کہتے ہر شے. تو اس میں اللہ کہہ رہا ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان. جو نیچے والی جنت ہے اس کو کہتا ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. کھجور بھی ہے، انار بھی ہے، تو پھل بھی ہے. یہ ہے پنساری چھوٹا. اور جنت الفردوس کل فاکہۃ زوجان، بڑا سٹور ہے، آ جاؤ ہر شے موجود ہے. وہاں کیا ہیں؟ 2 چشمے بہتے ہوئے. وہاں کیا ہیں؟ نداخطان، اپنی جگہ پہ ایسے اچھل رہے ہیں، اپنی جگہ پہ ابلنے والا اور بہنے والا. اس کا حسن بہت فرق ہے. بہنے والے چشمے کا، ابلنے والے چشمے کا حسن میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں ہے ذواتا افنان، یہاں ہے مدہامتان، صرف رنگ بتایا، سبز رنگ ہے گہرا. وہاں ذواتا افنان ایک ایک ٹہنی کو بتا رہا ہے. جاؤ گے تو دیکھو گے ایک ایک ٹہنی کو بتا رہا ہے، الفاظ بتا رہے ہیں. اور کیا کہہ رہا ہے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. بیٹھے ہوئے ہیں قالینوں پر. یہ نہیں کہا کہ ان کا جو ظواہرها من استبرق، کہ ان کا اوپر جو ہے وہ بہت حسین ہے. یہ جو مسلح ہوتا ہے اس کے نیچے تو دھاگے ہوتے ہیں، اوپر پرنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں غور کرو اس آیت پر. اللہ کہہ رہا ہے اوپر نہیں بتا رہا، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. بطائن، اس کو اٹھا کے دیکھو گے نا، یہاں تمہیں دھاگے نظر آتے ہیں، وہاں دیکھو گے تمہاری آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گے. استبرق. جب نیچے کا یہ حال ہے تو اوپر کا کیا حال ہوگا؟ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دان، اور اوپر پھلوں کے خوشے لٹکے ہوئے ہوں. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ هل فی الجنت من عنب، جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہاں، چونکہ انگور تھوڑے ہوتے تھے. کہ کم عنقود واحد، ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ جا کے دیکھو انگور آج کل ہیں، کتنا کو بڑا گچھا ہوتا ہے. آپ نے کہا مسیرۃ شہر للغراب، ایک کوا 1 مہینہ اڑے، لا یقع، بیٹھے نہیں، لا یفتر، سست نہ ہو، لا ینثنی، دائیں بائیں نہ جائے، ایک لائن میں ایک رفتار سے 1 مہینہ اڑے گا تو ایک گچھا ختم ہوگا. کہنے لگا کم حبۃ واحدہ، تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے کہا حل ذبح ابوک من غنمک طیسا عظیما قط وصلخ اہابہ وآتاہ لأمک وقال لها اتخذی منہ دلوا. کبھی تیرے باپ نے بڑا چھترا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دی ہو کہ اس کا ڈول بناؤ؟ کہاں جی.
تلک حبۃ واحدہ، اس ڈول کے برابر ایک دانہ ہوگا۔ وہ بدو تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ پھر مجھے اور میری بیوی کو ایک ہی کافی ہو جائے گا۔ آپ نے کہا وعامۃ عشیرتک، تیرے سارے خاندان کو کافی۔ جنل جنتین دان، نیچے کیا کہا ہے؟ متکئین علی رفرف، اوپر والا رنگ بتایا ہے، خضر اوپر والا رنگ بتایا، ابقرین اوپر والا رنگ بتایا، حسان اوپر والا رنگ بتایا ہے۔ جنل جنتین دان نہیں ہے یہاں، یہاں ادھر ہے بطائن، ادھر ہے ظواہر، ادھر پھلوں کا ذکر نہیں، وہاں یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فیہن قاصرات الطرف، انہی قالینوں پر ان کے برابر میں بیٹھی ہیں جھکی آنکھوں والی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں انسان جن نے چھوا نہیں ہے۔ اور جنت کے ہر مرد عورت کا جنت میں جانے کے بعد جنت کی حوروں کا قد 125 فٹ ہے۔ 125 فٹ قد پہ آدم اور حوا کو اللہ نے بنایا تھا، پھر گھس 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 کے یہ حال ہو گیا ہے، ابھی اور چھوٹے ہوں گے۔ اور ان کی آنکھیں کی پلکیں، یہ یہاں آج کل کے فیشن میں لڑکیاں مصنوعی پلکیں لگاتی ہیں ذرا لمبی نظر آئیں، وہ دور سے پتہ چلتا ہے 2 نمبر کم ہو گیا ہے۔ اور جو جنت الفردوس کی ہیں حوریں، ان کی پلکیں، عقاب بڑا طاقتور ہے لیکن اس کے پر چھوٹے ہوتے ہیں، اور گدھ جو ہوتا ہے وہ اس سے بڑا ہوتا ہے، اس کے پر بڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کینیا کے جنگل میں دونوں کو برابر بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ جو گدھ تھا مردار کھا رہا تھا اور عقاب گوشت کھا رہا تھا، تو انہوں نے پر پھیلائے نا، تو میرے نبی نے فرمایا جتنے لمبے پر ایسے ایک لائن میں گدھ کے ہوتے ہیں، جنت کی لڑکی کی آنکھوں کا ایک بال اتنا لمبا ہوگا، تو پیچھے آنکھیں کیسی ہوگی؟ آنکھ ہی تو برباد کرتی ہے۔ وقی الامیر ہوا، کہاں سے تم نے مجھے متنبی یاد دلا دی؟ وقی الامیر ہوا العیون فانہ ما لا یزول ببأسہ وسخائہ یستأثر البطل الکمی بنظرۃ ویحول بین فؤادہ وعزائہ۔ اللہ میرے سیف الدولہ کی حفاظت کرے آنکھوں کے تیر سے، کہ یہ تیر کبھی خطا نہیں جاتا ہے، بڑے بڑے شاہ سواروں کو الٹا کے پھینک دیتا ہے۔ تو آنکھوں کا بال اتنے بڑے ہیں۔ پھر آیا کہا کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت و مرجان۔ میں نے پاکستان میں دیکھے یاقوت و مرجان تو مجھے اشکال ہوتا تھا، چونکہ یہ سارے ناخالص تھے۔ دبئی میں ایک دوست سے ملاقات ہوئی، اس نے خالص یاقوت و مرجان بتایا، دکھایا تھا۔ میں نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے، تو نے میرے دل کا شک دور کر دیا۔ میں کہتا تھا یہ اللہ نے مثال کیا دی ہے؟ وہ یاقوت و مرجان دیکھ کے پتہ چلا کہ وہ کیا ہوتا ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں جنت کی لڑکی، جو میں نے پڑھا ہے، اللہ نے مجھے حور دکھائی ہے، اور میرے رب کی قسم میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ یاقوت والمرجان سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھی۔ فرفعوا ابصارہم، انہوں نے ایسے ایسے آنکھیں دوڑائیں۔ ارے بھئی یہ نور کیسا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے ہوا من ثغر حوراء ضحکت فی وجہ زوجہا، ایک حور اپنے خامند کے سامنے ہنسی ہے، اس کے دانتوں سے نور نکل کے جنت کو روشن کر رہا ہے۔ ادھر تو بیگم صاحب کے پیلے پیلے دانت ہوتے ہیں، دیکھ کے اشابت رخصت ہو جاتی ہے۔ ایسے چمکتے، اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، اور اس کا جو غرارہ ہے، یہ جو دلہنوں کو غرارہ پہناتے ہیں گول، 3 میل کے دائرے میں اس کا وہ غرارہ پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ 3 میل اللہ اس کپڑے سے وزن کو نکال دے گا۔ وزن ایک مخلوق ہے، تو اس کپڑے سے اللہ وزن نکال دے گا، تو وہ 100 جوڑے لگے گا جیسے ایک تن کا اٹھایا ہوا۔
اور ہر جوڑے کے پیچھے دوسرا جوڑا نظر آئے گا. تم میری بنیان نہیں دیکھ رہے ہو. وہاں خامد اپنی بیوی کے 100 جوڑے دیکھے گا، آخر میں اس کا جسم دیکھے گا، اس کے دل میں اپنی محبت کو جوش مارتا دیکھے گا، اس کی گلوں میں دیکھے گا تو اپنا چہرہ نظر آئے گا، اس کے سینے کو دیکھے گا تو اپنا چہرہ نظر آئے گا. ایک منظر میں بیٹھا ایسے گم 70 سال گزر جائیں گے. ایک منظر میں 70 سال سے مراد ہے بے شمار. تو اللہ فرمائیں گے میرا بندہ ہکے گالے چ پھنس گیا، کوئی اور بھی دکھاؤ. تو ایسے بیٹھا ہوگا نا تو یہاں کے کوئی ہاتھ مارے گا ایسے، تو ایسے دیکھے گا. تو مولانا یوسف جیسا بزرگ بھی جو ہے نا وہ کہے گا ہائے مر جاواں. وہ اس کو دیکھ کے پاگل ہو جائے. وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ کو میری ضرورت نہیں؟ کہے گا میں قربان جاواں، میں کیوں نہیں، پر تو کون ہے؟ تو میری جنت کی تو نہیں ہے، تو کون ہے؟ تو کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید. جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے قرآن میں فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اور جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ بشارت کی آیت ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. مزید کی پھر کوئی انتہا کوئی نہیں. کہ میں مزید ہوں، میں مزید ہوں. تو بھائیو نہ تمہیں جنت کے شوق ہیں نہ دوزخ کے خوف ہیں. پتہ نہیں کن چیزوں میں تم گھومتے پھر رہے ہو. نہ تم جنت پڑھتے ہو نہ تم جہنم، نہ تمہارے استاد پڑھاتے ہیں چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی. آ گیا ابو حنیفہ شافی تو آستینے چڑھا لیتے ہیں. او بھائی دو مانے جنت جانا ہے، کیوں لڑی جاندے ہو؟ اللہ ان چاروں اماموں کو کوئی تھوڑا فیصلہ کرے گا کہ یہ راج ہے یہ مرجو ہے. یہ فیصلہ تو مولانا صاحب کشمیری فرما گئے کہ قیامت کے دن بھی یہ فیصلہ نہیں ہوگا کون راج ہے کون مرجو. وہ جنت پڑھو، اللہ پڑھو، نبی پڑھو، اخلاق پڑھو، زندگی پڑھو، زندگی گزارنے کا پتہ تو چلے. دونوں جنتی بیٹھے ہیں، ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں تھال ہے، اوپر وہ کور ہے، وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے اجازت مانگتا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ملکن کبیرہ کیا ہے کہ جب فرشتہ آئے گا اللہ کا بھیجا ہوا اندر نہیں جا سکے گا، اجازت مانگے گا، خادم سے اجازت مانگے گا، وہ اجازت ملے گی پھر اندر آئے گا اللہ کا بھیجا ہوا، اور آ کر تھال سامنے رکھے گا، اللہ کا تحفہ ہے. وہ ایسے کپڑا ہٹائے گا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. تو وہ دیکھ کر کہے گا یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے. تو وہ فرشتہ کہے گا اللہ کہہ رہے ہیں اس کو بھی چکھ لیں. سبحان اللہ. یا تم چاٹ بناتے ہو تو سارے ذائقے مکس ہو جاتے ہیں. اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ پھل ہیں تو ایک لقمہ جو منہ میں ڈالے گا 10 کروڑ پھلوں کا ذائقہ الگ الگ اللہ اس کو چکھائے گا. پھر اللہ کہے گا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. وہ کھانا تو شے ہی کوئی نہیں، جوڑی بیگم تانوں دیونی ہے تو وہی عاشق ہو کے موت مرنا کی ہوتی تو مر ہی جاتے. تو بیٹو زندگی بنانے کے لیے قرآن ہے. میں تھوڑی لمبی بات کر گیا، بڑے زمانے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے. مولانا صاحب کی عیادت کے لیے حاضر ہوا تھا تو کہ بیٹے نے کہا تھوڑی بات ہو جائے. میں نے کہا تو میری سعادت کی بات ہے. میرا ایک ہی پیغام ہے، اللہ کو ڈھونڈو اور قرآن سے ملے گا اور نبی کی سیرت سے ملے گا، اہل اللہ کی صحبت سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا. سکھ ریت روش منصوری نو خواجہ غلام فرید بہت بڑے صوفیاء میں سے، بہت بڑے علماء میں سے، ہماری سرائکی زبان کے علامہ اقبال ہیں. سکھ ریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو کافی نہ سمجھ کفایا. کفایا پتہ ہے کیا ہے؟
ہدایہ سے پہلے جو مرغی نانی نے کتاب لکھی تھی اس کا نام تھا کفایہ، اور وہ کتنی تھی؟ 80 جلدوں میں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ تو پڑھے گا کوئی نہیں، پھر 4 جلدوں میں کی۔ کہ کافی نہ سمجھ کفایہ، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کر پرز شرع وقایا، ایو دل قرآن کتاب ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہنا ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں جھلے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دیتے تے راز نہ بھننے، دیکھ یہ راہ عشق ہے، ہوتی ہے یہ یوں ہی طے، سینے پہ زخم کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ تو میرے بچوں، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو۔ زندگی کا مزہ ہی اس کے بعد ہے۔ تمہیں معاف کرنا آئے گا، تمہیں درگزر کرنا آئے گا، تمہارے اندر وسعت پیدا ہوگی، حنفیت کا تعصب ٹوٹے گا، اوروں کی تغلیل، تذلیل، تکفیر، اس سے تم اوپر اٹھ جاؤ گے، انسان کو بطور انسان عزت دو گے، احترام دو گے، محبت پھیلاؤ گے تو محبت آئے گی۔ جب آپ شروع سے ہی فتووں پہ چلے جاؤ گے تو آپ کس طرح لوگوں کا دل خرید سکتے؟ تو یہ اللہ سے ملے گے تو یہ سب کچھ مل جائے گا۔ نیت کرتے ہو سارے؟ جب چھٹیاں ہو تو تبلیغ میں وقت بھی لگا لینا جتنی ہمت ہو، اللہ توفیق دے۔ اور باقی مولانا نے کہا تھا اجازت حدیث کی، تو وہ ایک اللہ نے میرے اوپر احسان کیا۔ میں بڑا مطالعاتی طالب علم تھا، کیونکہ میں آیا تھا رد عمل میں، رد عمل۔ میرا کوئی خاندانی پس منظر دینی نہیں، علمی تو کہاں سے ہو سکتا؟ تو وہاں کی جہالت کی فضا سے ایک دم اللہ نے مجھے یہ راستہ دکھایا، تو میں پاگلوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ لڑکے تکرار بھی نہیں کرتے تھے اور میں زبانی کتاب یاد کرتا تھا، مجھے کتابیں حفظ تھیں۔ اے سلم جئی نامرادی میں نے یاد کی تھی، یاد کی تھی۔ مرکات میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ لی تھی مفتی صاحب۔ میں ایسے نہیں اس کی تردید کرتا ہوں، جاہل ہو کے نہیں کرتا ہوں، بصیر ہو کے کرتا ہوں۔ تو میرا اللہ نے مجھے ذوق دیا تھا مطالعے کا، تو مجھے پتا تھا سند کے عالی اور سافل ہونے کا۔ اس زمانے میں کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ سند بھی کوئی قیمتی چیز ہے، عالی ہوتی ہے، سافل ہوتی ہے۔ اور مجھے میرے مالک نے سمجھ دی ہوئی تھی، تو جب دورے سے میں فارغ ہوا تو میں نے سوچا سند کیسے عالی کروں۔ تو مولانا ظاہر گل صاحب رحمہ اللہ کا مجھے خیال آیا، کیونکہ شیخ الہند کے براہ راست شاگرد ہیں۔ تو میں نے رائمنڈوں کے 11 لڑکے تھے، میں نے کہا چلو چلیں، کوئی بھی نہیں تیار ہوا۔ 2 لڑکے ادھر کے ہی تھے، ایک فتح جنگ کا تھا، ایک بنو کا تھا۔ بنو والا تو فوت ہو گیا۔ میں نے کہا یار تم تو ادھر ہی جا رہے ہو تو تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں، میں نے تو ملتان سے جانا ہے، واپس جانا۔ تیار ہو گیا، کتاب ہم نے لے لی۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمہ اللہ ہمارے استاد سے ان سے بات کی تو وہ ہنس پڑے۔ ان کا تقیہ کلام تھا بزرگا بزرگا، اس نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی، تم تو بچے ہو کہاں سے دے گا اجازت؟ میں نے کہا جی جاتے تو ہیں۔ تو سخا کوٹ پہنچے، ان کے بیٹے تھے عبدالرؤف صاحب رحمہ اللہ، وہ کپڑے کے دکاندار سے، ان سے جا کر بات کی تو وہ بھی ہنس پڑے، کہنے لگے کہاں سے آ گئے ہو؟ انہوں نے مولانا عبدالحق صاحب کو اجازت نہیں دی تھی۔ عبدالحق کتنا بڑا نام ہے، یہ کیا ہے وہ مدرسہ اکوڑا کھٹک حقانیہ، مفتی تقی کو اجازت نہیں دی تھی، تمہیں کہاں سے دیں گے؟ میں نے کہا چلو زیارت کرا دو۔ ہاں چلو زیارت کرا دیتا ہوں۔ تو ہم تانگے پہ چڑھے، 3 میل دور گاؤں تھا۔ ہم سیدھے پہلے مسجد گئے، 2 نفل پڑھے، اس کا ثواب ہدیہ کیا،
مولانا عزیر گل کو کہ یا اللہ اپنے بندے کا دل نرم کر دے، اور سورہ یاسین پڑھ کے دعا کی، پھر گیا۔ ایک چھوٹا سا جھونپڑا، کھڑے ہو تو سر کو لگے، اور چھوٹی چھوٹی کرسیاں، اس پر ہم، یہاں میں، یہاں عبدالودود، یہاں اسحاق۔ تو کچھ دیر گزر تو تشریف لائے۔ میں نے زندگی میں کسی دینی شخصیت کو اتنا وجی نہیں دیکھا۔ دنیا پھری ہے، روپ چھا گیا میرے اوپر، 6 فٹ سے اوپر قد، میرے جیسی 3 کلائیاں ان کی ایک کلائی بنتی تھی، اور اس وقت وہ 90 سال سے اوپر ان کی عمر تھی، ایسے سیدھا قد، آنکھیں چلی گئی تھی، اور 6 فٹ سے اوپر ڈنڈا ہاتھ میں، اور آ کے ایسے بیٹھ گئے۔ کون ہو؟ ہاں، ان کے بیٹے نے کہا ان کو یہ بات بہت بری لگتی ہے، کوئی آ کے اجازت مانگے، ناراض ہوتے ہیں، تمہاری بےزتی کریں گے۔ میں نے کہا اسی کڑے چودھری ہیں، ایسی بے عزت ہو جاؤں گا۔ آگے ڈنڈا یہاں رکھ لیا۔ کون ہو؟ کہا جی ہم طالب علم ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی ڈائمنڈ سے آئے ہیں۔ میرے پاس کیا لینے آئے؟ کہا جی دورہ حدیث سے فارغ ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں حدیث کی اجازت دے دیں تو ہماری آخرت بن جائے گی، آپ کو اجر مل جائے گا۔ وہ ڈنڈا یہاں سے یہاں آ گیا، اور جو ہمیں جھاڑنا شروع کیا، جو ڈانٹنا شروع کیا، غصے میں چھت سے جا لگے۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میرے پاس کیا لینے آئے؟ جن کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا کہتے میں ہوں جامعہ اشرفیہ کا مفتی احمد علی۔ میرے پاس تو کچھ نہیں، کیا لینے آئے ہو؟ ایک جملہ ان کے منہ سے نکلا، زبانی اجازت کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں، زبانی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں۔ خاموش ہو گئے۔ تو ان کے بیٹے عبدالرؤف صاحب نے ایسے کیا، بولنا نہیں اب، اور عبدالودود رحمہ اللہ اور مولوی صاحب مجھے ایسے کہیں دوبارہ کوشش کرو، دوبارہ کوشش کرو، اشارے سے۔ پھر مجھے اللہ نے سجھائی، میں نے کہا حضرت ابھی آپ نے فرمایا کہ زبانی اجازت کا اعتبار نہیں ہوتا، بخاری شریف ہم لائے ہیں، کچھ پڑھ کے سنا دیتے ہیں، آپ کو اچھا لگے تو اجازت دے دیں، ورنہ ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو ایک حدیث سنائی۔ تو وہ ڈنڈا یہاں سے یہاں آ گیا، یہاں، اور ایسے ہو گیا۔ اب ایک طویل وقت گزرا، اندر کشمکش چل رہی تھی، کبھی کسی کو اجازت نہیں دی۔ یہ لونڈے سے آ گئے ہیں، ان کو کیسے اجازت دو؟ غالباً یہ کشمکش چل، اوپر ہماری دعا پہنچ چکی تھی، دو نفل پڑھ کے ہدیہ کیے تھے، سورہ یاسین پڑھی تھی، ایسے بیٹھے بیٹھے بیٹھے، پھر اسی حالت میں کہا اچھا پڑھو۔ میں نے کہا کم پڑھ گیا۔ تو یہ وہی حدیث ہے، ہاں، کیف بدء الوحی، یہ حدیث میں نے پڑھی۔ اگلی حدیث مولوی عبدالودود نے پڑھی، اگلی حدیث مولوی اسحاق نے پڑھی۔ تو میں نے مولوی اسحاق سے کتاب لے کر نا، تو ایسے اس کے ورق الٹنے شروع کیے کہ جو اجازت حدیث ہوتی ہے وہ پہلی حدیث اور آخری حدیث پڑھ کے سنائی جاتی ہے، تو وہ اجازت کتاب مکمل ہو جاتی۔ تو یہ ورق الٹے، ان کی آواز آئی تو فرمانے لگے بس ضرورت نہیں ہے، میں نے سن لیا ہے تمہارا، میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ میں نے کبھی کسی کو آج تک اجازت نہیں دی۔ میں نے کہا جی نہیں بتاتے۔ جب وہ فوت ہو گئے پھر میں نے بولنا شروع کیا، تو ان کی زندگی میں بالکل ایسے روزہ رکھا۔ تو یہ کوئی لڑکا حدیث پڑھ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔
نفعنا الله بعلوم الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وعلومكم حفظكم الله تعالى ورعاكم، وعلوم جميع مشايخنا، وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جزاکم اللہ خیر. میں آپ سب دورہ حدیث کے بچوں کو، اساتذہ کو اپنی طرف سے اس کی اجازت دیتا ہوں، اور آپ کو دیانتاً کہہ رہا ہوں کہ میں تدریس میں نہیں چل سکا، کہ میرے مقدر میں اللہ نے پھر نہ لکھا تھا. ویسے مجھے کتابیں یاد تھیں اور میرا ذوق تھا کہ میں پڑھاؤں اندر سے، لیکن اللہ عبدالوہاب صاحب کی قبر روشن فرمائے، انہوں نے مجھے حکماً تبلیغ میں ڈال دیا. تو مجھے کبھی خیال آتا ہے کہ اگر میں مدرسے میں ہوتا تو چار دیواری سے باہر مجھے کوئی جاننے والا نہ ہوتا. تو میں نے علم کی قربانی دی. یہ نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما، بولو، ہر ایک کا تحبون الگ الگ ہوتا ہے، ایک ہی نہیں ہوتا. مما تحبون ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے. میرا مما تحبون تھا درس و تدریس، چونکہ مجھے تو کتابیں یاد تھی، میں تو زبانی پڑھا سکتا تھا، ذمہ دارہ نہیں تھا. وراثتی جائیداد دی اللہ نے دی، میں نے کبھی پھر کر بھی نہیں دیکھا زندگی میں، تو لہذا اس کی محبت میرے دل میں کوئی نہیں ہے. اللہ دے رہا ہے، اس کا شکر ہے، لیکن اس پر تو میں کھپ گیا. تو ایک دم حاجی صاحب نے کہا ایک عالم کی ضرورت ہے تبلیغ میں فل ٹائم، لہذا اس کو ادھر ڈال دو. تو میری 54 سالہ زندگی میں ایک وقت ایسا آیا ہے جب میرے جی میں آیا میں تبلیغ چھوڑ دوں اور اپنا مدرسہ کوئی بنا لے. پھر اللہ نے میرے دل میں ڈالا، انہی کے ذریعے اللہ نے تجھے ہدایت دی ہے، ابھی تیری عمر کیا ہے جو تو خود فیصلے کرتا ہے، ان کی مان کے چل. تو میں اپنے اکابر کی مان کے چلتا رہا. میرا اللہ مجھے ایسے ہوا میں اڑاتا رہا. اپنے بڑوں کی مان کے چلنا، کبھی خود رائے نہ بننا، کبھی خود رائے نہ بننا، اللہ کا واسطہ ہے، کبھی خود رائے نہ بننا. اپنے بڑوں سے مل کے چلنا، مان کے چلنا. اللہ کی قسم جتنی ناگواریاں میں نے اس میں جھیلی ہیں، تبلیغ میں شاید ہی کسی پر ایسے حالات آئے ہوں جیسے میرے اوپر حالات آئے سر تسلیم کرنے میں. لیکن جو اللہ نے میرے ساتھ کر دیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. پوری دنیا میں اللہ نے میرے نام کو زندہ کر دی. تو میں نے مما تحبون کو قربان کیا. تو میرے اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں آج یہ عزت بخشی ہے کہ میں آپ کے سامنے بات بھی کر رہا ہوں، حدیث کی اجازت بھی دے رہا ہوں. اگرچہ میں بخاری پڑھاتا ہوں، منتخب ابواب جب میں فیصلہ آباد ہوتا ہوں، ادب کے، اخلاق کے اور جنت کے، یہ میں نے ذمہ لیا ہوا ہے. صحائف ستہ میں سے میں گھومتا ہوں، چونکہ مستقل تو میں رہتا نہیں ہوں. تو ہر کتاب سے جو اخلاق کے باب ہیں جس سے انسان بنتا ہے وہ میں خود پڑھاتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے کسی شرح میں تفصیل نہیں ملتی. 2-4 لفظ لکھے ہوتے ہیں بس، اور جو اختلافی مضامین ہیں اس میں تانے توڑی ہوتی ہیں. تو اللہ جو مجھے سجھاتا ہے میں اس پہ بولتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے، اس طرح تو میرا رابطہ ہے. لیکن میں یہ کہوں کہ میں ان کتابوں کا ماہر ہوں، ایسی نہیں ہے بیٹا. آج اس ان پڑھ امی انسان ہوں.
تو اللہ اس لیے کہ آپ کی آگے زندگی میں جو آپ کی خدمات ہوں گی اس میں میرا بھی حصہ پڑ جائے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ اپنے نیک بندے مولانا فضل رحیم کو شفاء کاملہ عطا فرما، کو صحت سلامتی عطا فرما، پھر چلنے والا بولنے والا بنا۔ یا اللہ موت تک کی زندگی جو باقی ہے اس میں ان کو شفاء کاملہ کے ساتھ زندہ رکھ۔ اس ادارے کو قبول فرما، یہ سب سے پرانا ادارہ ہے، سب سے زرخیز ادارہ ہے، اس کی زرخیزی کو اور زیادہ فرما، اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو اور زیادہ ہمت عطا فرما، ان سب کو ہادی و مہدی بنا، ان کی توفیل ہمیں بھی ہادی و مہدی بنا، ہمارے سارے اداروں کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مکاتب کی حفاظت فرما، اور دشمن کی جو مکاریاں ہیں ان کو مٹانے کے لیے ان ساری مکاریوں کو اپنی قدرت سے تو ختم فرما، انہیں قید شیطان بنا کے اسے بیت العنکبوت بنا۔ یہ پڑھنے والے پڑھانے والے انہیں شرف قبولیت عطا فرما، ایمانی صفات عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، زندگی دنیا کی بھی بہتر کر دے اور عقبہ کی بھی بہتر کر دے۔ یا اللہ سیلاب میں جتنے شہید ہو گئے سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ہندوستان میں بھی بہت سے مسلمان بہہ گئے، پاکستان میں بھی، سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما۔ افغانستان کے زلزلے میں بہت شہید ہو گئے، ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اور میرے مالک غزہ تو ان بدماشوں نے تباہ و برباد کر کے کھنڈر بنا دیا، ہمارے لاکھوں بچے بچیاں انہوں نے کیما بنا دیے، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ امت مسلمہ کو بیداری عطا فرما، ہمت قوت عطا فرما، ہمیں نیک و صالح حکمران عطا فرما، ہمیں دیانتدار عدالتیں نصیب فرما، دیانتدار حکمران نصیب فرما، ہمارے ملک سے جھوٹ کو، سود کو، فریب کو، دھوکے کو، یا اللہ فحاشی کو، بدماشی کو ختم فرما، تقوی کی فضا قائم فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ جتنے ایمان پہ چلے گئے، جہاں بھی چلے گئے، سب کی قبروں کو جنت بنا۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو امتنا مسلمین مؤمنین موحدین مصدقین بما جاءت بہ الرسل، وصلی اللہ تعالی نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔